المحسنين نعماؤه لعادون ولا يعدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الحمم ولا يناله واصل الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وبدد بالصخور ميدان حربه أول دين معرفة وكمال معرفة التصديق به ثم الصلاة والسلام على سيد الأشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه المجيد والفرقانه الحميد وقوله الحق وهو أصدق الصادقين بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. Respected Mu'mineen and Mu'minat, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. شکر گزار ہوں مرزا فرحان صاحب کا کہ جنہوں نے پھر سے اتنے ماشاءاللہ مبارک اور طیب چہروں کی زیارت مجھے کرائی اور تمام بھائیوں بزرگوں سے ملاقات کا موقع ملا اور ذکر جناب سیدہ کا موقع ملا. آج چونکہ ہم لوگ یہاں پہ جس مقصد کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں وہ ہے جناب سیدہ کی شہادت، اور میں کوشش کروں گا کہ انشاءاللہ مصائب کی جو چند روایتیں ہیں ان کو آپ کے سامنے پیش کروں. مختصراً فضائل پڑھنے کے بعد آپ ایک بار صلوات پڑھیے جناب سیدہ کی بلند ذات پر. اللهم صل على محمد وآل محمد. جناب سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی زندگی امام حسین مظلوم کربلا کی طرح اس طرح سے سبق آموز ہے کہ ایک ایک پہلو پہ اگر آپ متعدد تقاریر کرنا چاہیں، کتب لکھنا چاہیں تو آپ لکھ سکتے ہیں. جس طرح کربلا کو اگر مجملاً دیکھا جائے تو بس ایک ظالم اور مظلوم کی جنگ نظر آتی ہے، لیکن اگر ایک ایک جملہ امام حسین مظلوم کربلا کا اٹھایا جائے تو اس سے ہزاروں درس جو قیامت تک نکلتے رہیں گے وہ نظر آتے ہیں. یعنی امام حسین علیہ السلام کا ایک جملہ کہ جو عاشور کی صبح اٹھتے ہی کربلا کے میدان میں امام علیہ السلام نے فرمایا ہے، یا اللہ انت رجائی فی کل حال، میرا اللہ میری امید تو ہے ہر حال میں. یعنی اگر آپ دیکھیں تو وہاں پہ نا امیدی کی بمبارمنٹ ہے، نا امیدی کے دروازے ہر طرف کھلے ہوئے ہیں، کثیر فوج نے گھیر رکھا ہے. امام علیہ السلام علم امامت سے جانتے ہیں میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی امام علیہ السلام صبح جب ہوتے ہی اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے کہہ رہے اللہم انت رجائی فی کل حال، میرا اللہ میری ہر امید تیرے اوپر ہی ہے اور ہر حال میں تیرے اوپر ہے، یعنی تو ہی میری امید ہے ہر حال میں. ایک درس ہے پورا عشرے اس پہ مختلف علماء نے پڑھے، بندہ حقیر نے بھی اس پہ عشرہ پڑھا. یعنی یہ ایک ایک جو جملہ ہے، ایک ایک زندگی کا جو پہلو ہے، اس سے علم کے چشمے پھوٹتے ہیں. جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کی سیرت چونکہ سیدہ تو نساء العالمین ہے تو قیامت تک کے لیے آپ کی سیرت کی ایک ایک باب کو جیسے جیسے کھولا جائے گا، اس طرح سے یہ خواتین کے لیے
مردوں کے لیے، ہر کسی کے لیے نجات کا ایک چراغ بنتا جائے گا. یعنی اتنی مفصل ہے. اب بس ایک پہلو بھی تھوڑا سا ذکر کروں گا کہ قرآن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. اب ویسے تو جیسے آج یہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ہم لوگ بھی اتنے ہی تھے تو یہ آیت بھی سننے لگے ہیں، اس پہ تقریریں بھی سننے لگے ہیں، اس پہ تفسیریں بھی سننے لگے ہیں، پھر پڑھنے بھی لگے ہیں، پھر پڑھانے بھی لگے ہیں. لیکن بہرحال ہر دفعہ اس سے کچھ نہ کچھ نیا نکل آتا ہے. آپ ایک صلوات پڑھی جناب سیدہ کی ذات. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. مختلف کچھ پوائنٹ اہل سنت کی بھی معتبر ترین کتب میں سے آپ کے لیے نوٹ کیے ہیں. قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. ظاہراً یہی ہے کہ اے حبیب کہہ دو ان سے کہ میں تم سے سوال کرتا ہوں کہ اپنی تبلیغ کا، اس اسلام کے دینے کا جو اجر میں تم سے طلب کر رہا ہوں وہ میرے قرابت داروں کی محبت ہے. اب مسلمان تو اسی بات میں الجھے پڑے ہیں کہ قرابت دار ہیں کون. کہیں تو سسرال میں جا کے بیٹھ گئے، کہیں جا کے رشتہ داروں میں بیٹھ گئے، کہیں پورے قریش کو لپیٹ کے بیٹھ گئے. لیکن ہمیں اس بحث میں نہیں پڑھنا کہ بھائی ہماری نظر میں دنیا داری کی لحاظ سے وارث سسرال ہوتے ہیں یا میکے والے ہوتے ہیں یا دوست ہوتے ہیں یا خاندان قبیلے والے ہوتے ہیں. ہم نے تو بس وہی دیکھنا ہے، چونکہ ہم اسلام کی بات کر رہے ہیں، ہم قرآن کی بات کر رہے ہیں، تو ہمیں تو بس صرف یہی دیکھنا ہے کہ قرآن کیا کہتا ہے، اسلام کیا کہتا ہے، مفسرین اس کے بارے میں کیا لکھتے ہیں. بلکہ اس آیت کے بارے میں تو ہمارے دوسرے اہل سنت بھائیوں نے اتنا کچھ لکھ دیا ہے کہ اگر ہم کچھ اپنا نہ بھی پڑھیں تو وہ بھی کافی ہو جاتا ہے. اتنا کچھ لکھ دیا ہے، اتنا کچھ بیان کر دیا ہے. اب بغض محمد و اہل بیت محمد میں جتنی بھی اس صدی میں کتابیں لکھی جائیں، جتنے بھی نئے باب کھولے جائیں، جتنی بھی منافقت کی تقریریں کی جائیں، وہ بہت کم پڑ جائے گی. چونکہ ان کا جو مرکز ہے، ان کی جو کتب اصلی ہیں، ان کو تو یہ مٹا نہیں سکتے، ان کو تو یہ بدل نہیں سکتے. اور وہ جناب سیدہ کی عظمت کو بیان کرنے میں ہم سے بھی شاید ایک قدم آگے ہیں. یہ ہم اصل اس طرف جاتے نہیں ہیں، مگر نہ انہوں نے کوئی کسر چھوڑی نہیں ہے. جہالت کی وجہ سے لوگ دور ہیں، وگرنہ ایسا کوئی بھی مسلمان نہیں ہے کہ جو واقعاً اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہو، رسول خدا کا کلمہ پڑھتا ہو، یعنی جو رسول خدا کو مانتا ہوگا، بس نام سے بھی مانتا ہو. تب بھی کوئی ایسا مسلمان نہیں ہے کہ جس کے سامنے جناب سیدہ کی سیرت، صورت، شجاعت، زہد، تقوی، اس کے باب کھلے نہ ہو. جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کے بارے میں قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. اب کیا ہے، رسول خدا نے اتنے سال پتھر جھیلے، اتنی مصیبتیں جھیلی، شیب ابو طالب کی دربدری وہ جھیلی، اس کے باوجود صرف ایک چیز کا سوال کر رہے ہیں کہ میرے قرابت داروں سے بس محبت کرو، مودت کرو. محبت کا لفظ نہیں ہے یہاں پہ. محبت اور مودت میں بھی فرق ہوتا ہے. محبت ختم بھی ہو جاتی ہے، بدل بھی جاتی ہے، موسم کے ساتھ، سیزن کے ساتھ، عمر کے ساتھ، کم ہوتی ہے، بڑھتی ہے. مودت جس دل میں آ جائے وہ پھر کبھی کم نہیں ہوتی، وہ کبھی کم نہیں ہوتی. جسم کٹ سکتا ہے، انسان مٹی میں مل سکتا ہے، لیکن مودت جس دل میں آ گئی وہ کبھی کم نہیں ہو سکتی. ہم یہاں پر ہیں تو بھی علی والے ہیں. جسم سے اگر دھڑ سے سر کو جدا کر دیا جائے تو بھی علی والے ہیں. اگر ہماری باڈی نہیں بھی ملے گی تو بھی ہم علی والے ہیں. ہماری روح تو وادی السلام نہیں ملے گی. اسی لیے تو ہماری قبروں پر کھڑے ہو کے ہمیں یاد دلایا جاتا ہے کہ موت کی سختی کو دیکھنے والے مرحوم کہیں موت کی سختیوں کو دیکھنے کے بعد جھجکنا مت.
اذا سألک اذا آتاک الملکان المقربان، اگر تمہارے پاس دو فرشتے جب قبر میں آئیں گے سوال کریں گے تو مت گھبرانا، رسول خدا سے لے کے اللہ کی وحدانیت سے لے کے صاحب العصر والزمان کی امامت تک ایک ایک کی گواہی دینا، یعنی گھبرانا نہیں ہے۔ ہم یہاں ہیں تو بھی انہی کے ہیں، وہاں ہیں تو بھی انہی کے ہیں۔ نماز میں بھی ہمارا سوال انہی کی محبت ہے، دعا میں بھی انہی کی محبت ہے، انہی کی مودت ہے، زندگی بھی انہی کے ساتھ ہے اور موت بھی انہی کے ساتھ ہے۔ آپ جب بھی دعا مانگتے ہیں، میں ہمیشہ مجلس میں کہا کرتا ہوں، رزق تو مانگنا ہی ہے، شادی کے اسباب بھی جوان مانگیں گے، گھر بھی مانگیں، سب کچھ مانگیں، یہ جو جائز ہے کوئی حرج نہیں ہے، لیکن سب سے پہلے یہ مانگا کریں کہ یا اللہ دنیا میں محبت محمد و اہل بیت محمد نصیب کر، اور موت کے وقت قبر میں یوم القیامہ شفاعت محمد و اہل بیت محمد نصیب کر۔ یہ اصل دعائیں تو یہ ہیں، قبر کے عذاب سے چھٹکارے کی دعا، موت کی سختیوں سے چھٹکارے کی دعا، منکر و نکیر کی حیبت کو آسان کرنے کی دعائیں، یہ دعائیں مانگنی چاہیے۔ بعد میں رزق بھی بھلے مانگتے رہے، جیسے وہ ایک جوان خانہ کعبہ کے پاس مولا امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام جب طواف کر رہے تھے، تو ایک جوان کو جب دعائیں مانگتے ہوئے دیکھا، اتنی خوبصورت دعائیں مانگ رہا تھا، علی بن ابی طالب علیہ السلام اس کی دعاؤں کو سن رہے تھے، یعنی جب یہ دعا مانگتا تھا مولا اس کی دعا کو سنتے تھے۔ اب امام علیہ السلام طواف کر رہے، ایک چکر میں آتے اس کی دعاؤں کو کان دھر کے سنتے ہیں، پھر دوسرے چکر میں، پھر تیسرے شوط میں، پھر چوتھے شوط میں طواف کر رہے، لیکن اس کی دعائیں اتنی پیاری ہیں کہ علی جیسا کریم امام بھی اس کی دعائیں سننے پر مجبور ہو گیا ہے۔ اگر آج آپ اس سرزمین پر بیٹھ کر بھی پیاری دعا مانگیں گے نا، تو آج بھی آپ کا امام آپ کی دعاؤں پہ کان دھر کے سننے پہ مجبور ہو جائے گا۔ امام کو پسند ہے کہ میرے چاہنے والے مجھ سے دعا مانگے، میرے اللہ سے دعا مانگے، اللہ کو پسند ہے کہ میرے بندے مجھ سے دعا مانگے۔ امام نے اس کی دعائیں سنتے رہے، جب آخری طواف میں امام علیہ السلام آئے تو کیا سنا کہ وہ پیسے مانگ رہا تھا۔ امام علیہ السلام آئے، اپنا طواف ختم کیا، کہا جوان اتنی پیاری دعائیں مانگنے والے، اتنی اچھی مناجات مانگنے والے، اتنی اللہ سے پیاری پیاری استدعا کرنے والے، کیا ہو گیا کہ تو نے یکدم پیسے مانگنا شروع کر دیا؟ کہا یا علی، اب جانتا تو وہ نہیں تھا، اس نے کہا اے بزرگوار محترم پیسوں کی ضرورت ہے۔ کہا کیا ضرورت ہے؟ کہا اتنے پیسے چاہیے شادی کرنی ہے، اتنے پیسے چاہیے قرض ادا کرنا ہے، اتنے پیسے چاہیے گھر نہیں ہے گھر لینا ہے، اتنے پیسے چاہیے کاروبار نہیں ہے وہ کرنا ہے۔ مولا نے فرمایا تیری یہ دعا بھی مجھے اور پسند آئی، تو یہاں سے ختم کر کے آجا میرے پاس، میں تیری یہ استدعا بھی پوری کروں۔ کہا آپ کا تعارف؟ کہا ابو الحسن علی بن ابی طالب۔ کہا پھر تو میری دعا قبول ہو ہی گئی ہے۔ اور یہ آدمی یہاں سے ختم کر کے جب مدینے پہنچا تو گلی میں پہنچا، یہ واقعہ اس سے ملحق نہیں تھا، لیکن کیونکہ مولا کی خدمت میں ہے تو سامنے آگے میں نے کہا اپنے جوانوں کی سمکش عرض کرتا ہوں۔ آپ ایک صلوات پڑھیے مولا امیر علیہ السلام کی ذات۔ جب یہ مدینے پہنچا تو دیکھا کہ دو بچے کھیل رہے ہیں۔ ان دونوں بچوں سے پوچھا کہ ابو الحسن کا گھر یہاں پہ ہے؟ کہا یہاں پہ ہی ہے۔ کہا تم جانتے ہو؟ کہا ہم جانتے ہیں۔ کہا تم کون ہو؟ ہم کا فرزندان ابو الحسن ہے۔ شہزادوں نے اس کا ہاتھ پکڑا اور لے چلے۔ کہا بابا کو کیا بتائیں کون آیا ہے؟ کہا بابا سے کہنا کہ تمہارا مکے والا دوست آیا ہے، مکے والا تمہارا دوست آیا۔ جب انہوں نے جا کے کہا تو مولا امیر المومنین نے کہا اسے مہمان خانے میں بٹھاؤ، مجھے پتا ہے، اور سلمان کو بلاؤ، میرا باغ اس کو بیچ دیا گیا، اس کی ضرورتیں پوری کی گئی اور باقی سارا کا سارا فقراء میں تقسیم کر دیا گیا۔ یہ ایک پہلو ہے صرف علی کی سخاوت کا، یہ صرف ایک پہلو ہے سخاوت کا۔
لیکن اس سے اگلا جو پہلو زندگی شروع ہوتا ہے کہ علی جب گھر میں آئے تو جناب سیدہ نے سوال کیا مولا جو باغ فروخت کیا گھر کے لیے کچھ بچا؟ کہا نہیں، رستے میں کھڑے فقراء کو تقسیم کر دیا۔ تو جناب سیدہ اب اس پر راضیہ مرضیہ اللہ کی مرضی پر راضی ہو کر سجدہ شکر بجا لا رہی ہیں۔ کہا شکر ہے تیری ذات کا کہ جو مستحق تھے ان تک پہنچ گیا۔ صلوات پڑھیے محمد علیہ۔ اب یہ نہیں ہے کہ صرف سوال کیا جا رہا ہے، رسول کہہ رہے ہیں کہ میں نے جو تمہیں تبلیغ کی ہے، تبلیغ کیا کی ہے؟ جو پتھر جھیلے ہیں، جو شیبی ابو طالب نے ملک بدری دیکھی ہے، میں اس کا اجر صرف تم سے یہی مانگ رہا ہوں کہ میری اہل بیت سے، میرے اقرباء سے مودت رکھنا، محبت نہیں مودت رکھنا، یعنی کسی بھی حال سے ان سے تم غافل مت ہونا۔ اب اہل بیت سے مراد مولا امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام، اللہم صلی علی محمد۔ جب میرے مولا شام کے بازار میں آئے اور دروازہ باب السعد پہ جب کھڑے تھے تو ایک آدمی نے طنز کی، ایک آدمی نے مذاق کیا، کہا اس آدمی نے، اس لعنتی نے یہ کہا کہ خدا نے یزید کو نعوذ باللہ فتح دی اور آپ کو ذلیل و خوار کیا۔ امام علیہ الصلوۃ والسلام بھلے جتنے زخموں میں چور تھے، بھلے قیدی تھے، لیکن امام نے اپنے آپ کو سنبھالا اور کھڑے ہوئے۔ اٹھ کر امام نے ایک بار کہا اے عربی، اے اعرابی، کیا تم نے یہ آیت سنی ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى؟ کہا سنی ہے، کہا پڑھی ہے، کہا پڑھی ہے، کہا جانتے ہو اس میں اللہ کیا کہنا چاہتا ہے؟ کہا جانتا ہوں کہ اقربائے رسول کی محبت چاہتا ہے خدا۔ کہا خدا کی قسم ہمارے سوا اور کوئی قرابت دار رسول نہیں ہے، ہم ہیں قرابت دار رسول، ہم اللہ کے نبی کے اقربا ہم ہیں۔ ایک صلوات پڑھیے امام زین العابدین علیہ السلام۔ اللہم صلی علی محمد۔ جب صحابہ نے سوال کیا یا رسول اللہ آپ کے قرابت دار کون ہیں؟ اب یہ روایت جو ہے میں نے ابن حجر مقی سے بھی لی ہے، اہل سنت کی سیوطی نے در المنصور میں بھی لکھا ہے، اور ابو نعیم نے حلیۃ الاولیاء میں بھی لکھا ہے، اہل سنت کی روایت ہے، شیعہ میں بھی پائی جاتی ہے۔ کہا یا رسول اللہ من قرابتک، یا رسول اللہ تمہارے قرابت دار، تمہارے رشتہ دار کون ہیں جن کے بارے میں اللہ سبحانہ وتعالی جن کی قرابت کا حکم دے رہا ہے؟ کہا ہؤلاء الذین وجبت علینا مودتہم، کہ جن کی مودت ہمارے اوپر واجب کی گئی ہے۔ کہا کون ہیں؟ کہا علی و فاطمہ والحسن والحسین، وہ علی ہے، وہ فاطمہ ہے، وہ حسن ہے، اور وہ حسین علیہ السلام۔ ان کی مودت ہم سب پر واجب کی گئی ہے، ان کی محبت ہم سب پہ واجب کی گئی ہے۔ جب ایک بار رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کی طبیعت خراب تھی اور آپ ان کو دیکھنے کے لیے جب گھر میں تشریف لے آئے تو کیا دیکھا کہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ تشریف فرما ہے۔ امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کی طبیعت ناساز ہے۔ رسول خدا فرماتے ہیں کہ یا علی، اے علی جان، آپ کوئی منت مانے اللہ سے، اللہ سے منت مانے آپ کے شہزادے ٹھیک ہو جائیں۔ یہ ہمیں سکھا رہے ہیں، شفا دینی ہو تو ہم جن سے مانگتے ہیں، جن کے ذریعے مانگتے ہیں، شفا تو وہ دے سکتے ہیں، جو مردوں کو اٹھا سکتے ہیں وہ شفا بھی دے سکتے ہیں، لیکن ہمیں بتا رہے ہیں اے مومنین، جب تمہارے اوپر کوئی مشکل آ جائے، جب تم مصیبتوں میں گرفتار ہو جاؤ تو تم اللہ سے منت مانگو، تم اللہ سے توسط کرو، تم خداوند متعال سے کوئی وعدہ کرو جس سے اللہ تم سے راضی ہو جائے۔ تو کہا علی جان، تم حسن و حسین کی شفا یابی کے لیے اللہ سے منت مانگو۔ جناب سیدہ نے اور علی نے یہ منت مانگی کہ یا اللہ ہمارے شہزادے صحت یاب ہو جائیں، ہم روزے رکھیں گے۔ جب 3 روزے آپ کی طبیعت ٹھیک ہوگی، 3 روزے رکھے، ایک دن روزہ رکھا
علی نے جو گھر میں پیسے لا کے دیے تھے روزہ اس سے رکھا. اب جب افطاری کا وقت ہوا تو ایک سائل نے آ کے دروازے پر سوال کر دیا, کہا کوئی ہے کہ جو مسکینوں کو کھانا کھلا سکے؟ آپ نے خود نہیں کھایا, اٹھا کے اسے دے دیا. یہ فاطمہ زہرا ہے, اٹھا کے ان کو دے دیا. اور جب دوسرے دن پھر بھوکے, روزہ رکھا, اور جب افطاری کا ٹائم ہوا تو پھر سائل نے سوال کر دیا. یہ سیرت ہے. ہمارے گھر اگر آج کوئی مہمان آ جاتا ہے, اگر کوئی رشتہ دار آ جاتا ہے, کوئی بزرگ آ جاتا ہے, حتیٰ کہ بعض گھروں میں اپنے ماں باپ آ جاتے ہیں, تو وہاں پہ کچھ خواتین کہ جن پہ شاید جناب سیدہ راضی نہیں ہوتی, وہ کہتی میں کھانا کیسے بناؤں, میں اس کو کیسے سنبھالوں, میں ان کے لیے اپنے دسترخوان کو کیسے کھولوں. جناب سیدہ کی کنیزوں کی بات نہیں کر رہا, جن سے جناب سیدہ راضی نہیں ہوتی ان کی بات کر رہا ہوں. سیدہ کی کنیزیں وہ ہیں کہ جو جناب سیدہ کی سیرت پر عمل کریں گی. جو جناب سیدہ نے کیا ہے وہ کر کے دکھائیں گی. وہ تو جناب سیدہ کی سیرت پر ہے اور آپ کے ماننے والی ہیں. ان کی بات نہیں کر رہا کہ جن کے لیے فاطمہ زہرا جنت میں بیٹھ کے دعائیں کرتی ہیں. جب بھی ہماری کوئی بہن, کوئی ماں, کوئی بیٹی جناب سیدہ کی سیرت پر عمل کرتی ہے ان کی رضا کے لیے, تو اس وقت جناب سیدہ اس کے لیے دعا کرتی ہے. لیکن جب کوئی خاتون نام سے یہ کہتی ہے کہ میں جناب سیدہ کے ماننے والی ہوں, لیکن حقیقت میں اس کی سیرت جناب سیدہ کے مخالف جاتی ہے, تب جناب سیدہ اس سے ناراض ہو جاتی ہے. سائل نے سوال کر دیا, کہا کوئی ہے جو یتیموں کو کھانا کھلا سکے؟ جناب سیدہ نے سارا توام اٹھا کے ان کو دے دیا. یہ نہیں سوچا میں بھوکی ہوں, یہ نہیں سوچا جوانان جنت کے سردار حسن حسین بھوکے ہیں, یہ نہیں سوچا ابو الحسن بھوکے ہیں, اٹھا کے دے دیا. پھر بھوکے پیاسے تیسرا روزہ رکھ دیا. جب افطاری کا ٹائم ہوا تو پھر ایک نے سوال دیا, کوئی ہے جو اسیروں کو کھانا کھلائے؟ کوئی ہے جو اسیروں کو کھانا کھلائے؟ کہا یہ لو, وہ بھی دے دیا. اب جب پروردگار عالم نے یہ محبت دیکھی, نازل تو کھانا پہلے دن بھی ہو سکتا ہے آسمان سے, دوسرے دن بھی ہو سکتا ہے, تیسرے دن بھی ہو سکتا ہے, نہیں, محبت جب سچی ہو تو اس کو آزمانے والا آزماتا ہے اپنے طریقے سے. اللہ بھی اپنے بندوں کو آزماتا ہے. یہ جو مصیبت آتی ہے, یہ بیماری آتی ہے, یہ تکلیفیں آتی ہیں, یہ سب آزمائش ہے. ہم یہ کہتے ہیں نا کہ ہمارے اوپر امتحان آ گیا ہے. امتحان تو اللہ کے انبیاء پہ آتا ہے, معصومین پہ آتا ہے, ان کے نیک بندوں پہ آتا ہے. ہم تو گنہگار ہیں, ہم پہ امتحان نہیں آتا, بلکہ اللہ یہ بیماری بھیج کے, یہ دکھ مصیبت بھیج کے, یہ اموات بھیج کے آزماتا ہے اور ہمارے گناہوں کو معاف کرتا ہے, ہمارے مقام کو بلند کرتا ہے. اس سے گھبرانا نہیں چاہیے کہ اللہ نے ہمیں مصیبت دی ہے تو نعوذ باللہ ہم سے اللہ ناراض ہے. نہیں, یہ اللہ کی رضا کی نشانی ہے کہ اللہ جسے چاہتا ہے اس پہ مصیبت کو بھیجتا ہے, اللہ جسے پسند فرماتا ہے اس پہ بیماری کو نازل کرتا ہے. یہی تو تمہارے سچے شیعہ ہونے کی علامت ہے کہ جہاں پر بھی تم ہو وہاں پر پروردگار عالم نے تمہارا امتحان لینے کے لیے ظالموں کو تمہارے اوپر مسلط کیا ہوا ہے اور امتحان لے رہا ہے. لیکن ہم چونکہ ہمارے پاس درس کربلا ہے, ہمارے پاس درس حسین ہے, ہمارے پاس درس فاطمہ زہرا ہے, مصیبت آتی ہے جنازے اٹھاتے ہیں, ہم گھبراتے نہیں بلکہ ہماری محبت اور بڑھ جاتی ہے. ایک صلوات پڑھی محمد و اہل بیت محمد کی. اللہم صلی علی محمد. نعرہ حیدری, وہ بھی اٹھا کے دے دیا. اب جب 3 دن گزر گئے, علی حسن و حسین کو ساتھ لگایا, رسول خدا کی زیارت کا شرف حاصل کیا, زیارت کی. جب مولا علی کے چہرے پر, وجہ اللہ کے چہرے پر جب نگاہ پڑی رسول خدا کی, دیکھا علی کا چہرہ مرجھایا ہوا ہے
حسین کو دیکھا، حسن کو دیکھا، بیٹی کو دیکھا، چہرے مرجھائے ہوئے ہیں۔ اس وقت پروردگار عالم کی طرف سے جبرائیل امین نازل ہو گئے اور قرآن کی آیتیں نازل ہوگی کہ جو مسکینوں کو، یتیموں کو، اسیروں کو کھانا کھلاتے ہیں۔ یعنی سیدہ زہرا کا گھر وہ ہے کہ جہاں سے اگر خیرات جائے تو آیت اتر جائے، اگر بھوک ہو تو آیت اترتی ہے، اگر بیماری ہو تو آیت اترتی ہے، اگر مصیبت آئے تو آیت اترتی ہے۔ اسی لیے تو اللہ کا پیغمبر ہر روز صبح اٹھ کر جب نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں اس دروازے کی عظمت کے لیے کھڑے ہو کے کہتے ہیں انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ ایک دن نہیں، 2 دن نہیں، 3 دن نہیں، رسول خدا اللہ کے نبی وما ینطق عن الہوا کے مصداق نبی، اللہ کی مرضی کے خلاف ایک بار بھی زبان کو نہ جنبش دینے والا نبی ہر روز جا کے فاطمہ زہرا کے دروازے پر کھڑے ہو کے یہ آیت کی تلاوت کر کے لوگوں کو بتا رہے ہیں، اے لوگوں دیکھ لو، اگر پاکیزگی اور طہارت لینی ہے، ہدایت لینی ہے تو وہ یہ در ہے۔ کہ اللہ کے نبی تو جانتے ہیں کہ میرے بعد اس دروازے پر کیا مصیبتیں آنے والی ہیں، میرے بعد زہرا پہ کیا مصیبتیں آنے والی ہیں۔ ایک صلوات پڑھی محمد علیہ جناب فاطمہ زہرا کے بارے میں اہل سنت کی روایت ہے۔ میں جان بوجھ کے اہل سنت کی روایتیں پڑھ رہا ہوں کیونکہ اہل تشیع تو ہے ہی محبت محمد و اہل بیت محمد میں مست، ہم تو ہیں ہی ویسے ہی ان کی محبت اور مودت میں غرق ہوئے ہوئے۔ ہماری زبان، ہماری کتابیں، ہماری تحریر، ہماری قلم تو ان کی محبت کے سوا کہیں جاتی ہی نہیں۔ لیکن جنہیں اچھا نہیں لگتا وہ بھی کیا کہہ رہے ہیں اس پاک اور طاہر اور عظمت برے در کے لیے۔ بی بی عائشہ کہتی ہے کہ ہم نے دیکھا ایک بار رسول خدا جب تشریف لائے تو کیا حالت ہے، ہم سب بیٹھی ہیں، کسی کو نہیں بلایا، اور جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے بوسہ دیا گیا۔ بوسہ دے کر جناب فاطمہ زہرا کے کان میں کوئی بات کی اور سیدہ پریشان ہو گئی، پھر دوسرے کان میں کچھ کہا، آپ خوش ہو گئی۔ جب پوچھا سیدہ بابا نے کیا کہا تھا، جناب سیدہ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ جب رسول خدا کی رحلت ہو گئی اس کے بعد جناب سیدہ سے پوچھتی ہے کہ بی بی بتائیے تو صحیح بابا نے کیا کہا تھا۔ کہا میرے بابا نے یہ مجھے کہا تھا کہ زندگی میں پہلا تو یہ کہا تھا میری جب تک زندگی ہے اس راز کو فاش مت کرنا۔ کہا زہرا ایک تو چند دنوں کے بعد میں تمہیں چھوڑ کے جانے والا ہوں۔ کہا میں افسردہ ہوگی بابا کی رحلت کا سن کے۔ پھر جب بابا نے بتایا کہ اے فاطمہ زہرا پروردگار عالم نے تجھے چن لیا ہے، تیرے شوہر علی کو چن لیا ہے، تیرے بیٹے حسن و حسین کو چن لیا ہے، کس کے لیے؟ تیرے شوہر کو سردار بنا دیا ہے، سید الاوصیاء بنا دیا ہے، تجھے سید الحورا بنا دیا ہے، سیدہ نساء العالمین بنا دیا ہے، تیرے بیٹوں کو سیدہ شباب اہل جنہ بنا دیا ہے، بلکہ یہاں تک کہ تیرے حسن و حسین جہاں پہ کھڑے ہو جائیں، بیٹھ جائیں، کھڑے ہو جائیں یا جس طرف چلے جائیں وہ جوانان جنت کے سردار ہیں۔ کہا سیدہ اللہ نے تجھے اس طرح چن لیا ہے کہ تمام خواتین عالم کا سردار تجھے بنا دیا ہے، جنت کی سردار تجھے بنا دیا ہے۔ جناب سیدہ کہتی ہیں میں نے مسکرا دیا اور میں خوش ہوں۔ ایک سیدہ کی ذات پہ صلوات پڑھی۔ ٹائم کو مد نظر رکھتے ہوئے مجھے پتا ہے کل ہے تو چھٹی آپ کو، لیکن انشاءاللہ کل کی تقریر میں کوشش کریں گے کہ اس کو اور آگے بڑھائیں۔ اتنا پاک اور مقدس دروازہ تھا، رسول خدا نے اس کی عظمت کو اجاگر کیا، جناب فاطمہ زہرا کی عظمت کو اجاگر کیا۔ کبھی علی کے منہ میں اپنی زبان دے کے گلیوں میں گھما رہے ہیں، کبھی حسن و حسین کو
اپنے دوش پہ مہر نبوت پہ سوار کر کے اپنی واللیل کی زلفیں ان کے ہاتھ میں دے کے گھما رہے ہیں. کبھی فاطمہ زہرا کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو رہے تھے، کبھی فرما رہے ہیں فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے. کبھی کہہ رہے ام ابیہا، اپنے بابا کی بھی ماں ہے. کبھی کوئی باپ بھی ماں بیٹی کی عظمت کے لیے کھڑے ہوتے دیکھا ہے آپ نے؟ محبت کے لیے ایک بار کھڑے ہو جائیں گے، مل لیں گے. کہتے ہیں جناب سیدہ جتنی بار آتی رسول خدا کھڑے ہو جاتے ہیں. اتنی عظمت تھی جناب سیدہ کی، آپ کے دروازے کی اتنی عظمت تھی. رسول خدا تو قیامت تک کے لیے نگاہ رکھنے والے تھے. آپ تو اس وقت کو بھی دیکھ رہے ہوں گے نا، یقیناً آپ دیکھ رہے تھے کہ یہی دروازہ ہوگا جب لوگ ادھر لکڑیاں جمع کر دیں گے. یہی دروازہ ہوگا جب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا پہ یہ دروازہ ڈھایا جائے گا. ایک روایت میں نے پڑھا ہے اور علماء معتبر سے سنا ہے، کہتے ہیں کہ امام حسن اور امام حسین علیہ السلام مدینے کی گلیوں میں جب چلتے، ایک آدمی ایسا تھا جس نے امام حسن مجتبیٰ کو سلام کیا. مصائب کے پہاڑ ہیں، بس جو جملے مجھ سے بیان ہو سکیں گے آپ کی خدمت میں پیش کروں گا کہ جناب سیدہ کے رومال میں آپ کے آنسوؤں کی جگہ مل جائے. ایک ایسا شخص ہے کہ جو امام حسن مجتبیٰ کو سلام کرتا ہے اور امام اس کے سلام کا جواب نہیں دیتے. کسی نے دیکھا کہ یہ آدمی ہمیشہ امام حسن مجتبیٰ کو سلام کرتا ہے اور امام اس کے سلام کا جواب نہیں دیتے. اس نے پوچھا کہ مولا آپ تو فرزند رسول ہیں، ہم نے تو شریعت آپ سے سیکھی ہے، یہ آدمی آپ کو سلام کرتا ہے، آپ سلام کا جواب نہیں دیتے. امام علیہ السلام کی آنکھیں برس پڑی، آنسوؤں سے ریش مبارک تر ہو گئی. امام نے رو کر کہا یہ وہ بدبخت شخص ہے جس نے بڑے مجمع میں میری ماں زہرا کو تماچا مارا تھا. میں اس کے سلام کا جواب کیسے دوں؟ علامہ اختر عباس رجوی کے لفظ ہیں، علامہ کہتے ہیں، علماء کہتے ہیں نا، ہمیشہ لکھتے ہیں کہ جناب فاطمہ زہرا ایک بار حق مانگنے گئی، 2 بار حق مانگنے گئی نہیں. یہ آپ کے دل کی محبت کو دیکھتے ہوئے ایسے کیسے؟ خدا کی قسم، علامہ اختر عباس نجفی مرحوم کے لفظ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہر رات فاطمہ زہرا کہتی علی جان اٹھنی کو سوار کر، اٹھنی کو تیار کر. مولا علی لاکا کو تیار کرتے، فاطمہ زہرا کو سوار کرتے، جناب زہرا کو ایک ایک مہاجر اور انصار کے گھر پہ لے جاتے اور جناب زہرا کہتی یا علی اس دروازے پر دستک دو. دستک دیتے علی. جب وہ مسلمان باہر آتا فاطمہ زہرا کہتی کہ یا علی اس سے کہو اس ناکا کو پہچانتے ہو؟ آپ پہچانتے ہیں. کس کی ہے؟ کہا رسول خدا کی ہے. کہا اس ناکا پہ جو پردہ دار سوار ہے اسے جانتے ہو؟ کہا ہاں. کون ہے؟ کہا بنت رسول ہے، فاطمہ زہرا ہے. کہا کہ فاطمہ زہرا تم سے سوال کرتی ہے، کل دربار میں آ کے میری سچائی کی گواہی دو. ایک ممبر پہ بیٹھنے والا کہتا ہے زہرا سچ نہیں بولتی. اتنے قبیلے مسلمان تھے، رات کو وعدہ کرتے، صبح فاطمہ زہرا وہاں کھڑی رہتی لیکن یہ گواہی دینے کے لیے نہیں آتے. اجرکم اللہ، یہ گواہی دینے کے لیے نہیں آتے. جناب سیدہ پہ بڑے ظلم اٹھائے گئے، جناب سیدہ پہ بڑے ظلم اٹھائے گئے. میں یہ نہیں، یہ تو ہر روز سنتے رہتے ہیں. یہ واقعی پہاڑ ہے مصائب کا کہ جناب فاطمہ زہرا کے دروازے پر جب ہجوم ہوا تو کہا ابو الحسن کو باہر نکالو. ایک لمبا مکالمہ ہے. جب نہیں کھولا گیا فاطمہ زہرا اندر سے کہتی ہے کیا تم اس دروازے کو نہیں پہچانتے ہو؟ کہا پہچانتے ہیں. کہا تم نے اس دروازے پر رسول کو کھڑے نہیں دیکھا ہے؟ کہا دیکھا ہے. کہا تم نے اس دروازے کے حسن حسین کو کھڑے نہیں دیکھا ہے؟ کہا دیکھا ہے.
اب میں رسول کی بیٹی ہوں، میں تم سے سوال کرتی ہوں، دروازے سے ہٹ جاؤ۔ کہتے ہیں نہیں ہٹیں گے۔ اس دروازے کو چلایا گیا، جب دروازہ چلنے لگا دروازے کو ایک دھکا دیا گیا۔ حافظ حسنین صاحب مرحوم کہتے تھے کہ خدا کی قسم سمجھ نہیں آتی، ایک طرف چلتا ہوا دروازہ تھا، دوسری طرف دیوار تھی، اس کے درمیان فاطمہ زہرا تھی۔ ہائے کیسے بچ گئی رسول کی بیٹی؟ کیل کر گئے، پسلیاں ٹوٹ گئی، محسن شہید ہو گیا، زہرا کا ہاتھ پہلو میں آ گیا۔ اجرکم اللہ۔ جناب زہرا کا غصہ ہے، آپ تحمل دیجئے، یقیناً معصومین آئے ہوں گے، بیمار کربلا آئے ہوں گے، بیویوں میں ہماری بیوی تشریف لائی ہوگی۔ جناب فاطمہ زہرا کا جب آخری وقت آیا، حالت کیا ہے؟ شہزادوں کو نہلا رہی ہے، شہزادوں کو تیار کیا، حسن حسین کو تیار کر کے کہا جاؤ حسن حسین نانا کے دربار میں جاؤ اور دعا کرو، نانا ماں بیمار ہے، شفا لے دو۔ جب حسن حسین پہنچے نا، شہزادے چھوٹے چھوٹے تیار ہو کے آئے اور جا کے نانا کی قبر پر بیٹھ کے کہا نانا نانا تمہیں پتا ہے ہماری ماں بیمار ہے، نانا ماں چل نہیں سکتی، بیٹھ نہیں سکتی۔ نانا حسن حسین تم سے سوال کرتے ہیں، بارگاہ خداوندی میں ہماری عرض کرو، نانا ہماری ماں ٹھیک ہو جائے۔ پیغمبر کی قبر تڑپ گئی، قبر نبی تڑپ گئی، تڑپتی ہوئی قبر سے آواز آئی شہزادوں گھر لوٹ جاؤ، ماں مر گئی ہے۔ شہزادے گھر لوٹے، کھانا تیار ہے۔ جناب فضا نے کہا اے حسن حسین کھانا تیار ہے، کھانا کھا لو۔ کہا ہماری اماں کہاں ہے؟ کہا وہ آرام کر رہی ہے۔ کہا اماں فضا، اماں فضا ہمارا دل مت بہلاؤ، نانا نے بتا دیا ہے حسین تمہاری ماں مر گئی ہے۔ اب گریہ بلند ہوا، غسل ملا، کفن ملا، زہرا کی میت کو تیار کیا گیا۔ جب حسین میں میت آ گئی، اب علی نے دیکھا نہ تو زینب ہے نہ حسین ہے، کہا فضا زینب کو بلاؤ۔ جب جناب فضا نے دیکھا زینب دیوار کے ساتھ لگ کے کھڑی ہے، کہا بی بی زینب ماں کا آخری دیدار نہیں کر رہا، ماں جا رہی ہے۔ جناب زینب نے یہ نہیں پوچھو کہ میری اماں کا جنازہ نکل گیا یا اجھا نہیں۔ اجرکم اللہ۔ جناب زینب کہتی ہے اماں فضا باہر میرا بابا علی تو نہیں کھڑا؟ اجرکم اللہ، باہر میرا بابا علی تو نہیں کھڑا؟ جناب فضا کہتی ہاں کھڑا ہے۔ جناب زینب کے آنسو بڑھے، ہاتھ باندھ کے کہتی ہے اماں فضا میں زینب ہوں، میں بابا کے سامنے کبھی نہیں آئی، میں بابا کے سامنے کبھی نہیں چلی، کہاں میں باہر کیسے آؤں؟ میرا بابا علی جو کھڑا ہے، میں کہوں گا سیدہ آج اپنا گھر ہے، اپنا در ہے، اپنا بابا کھڑا ہے، حسن حسین کھڑے ہیں، کل جب کوفہ کے بازار ہوں گے، بدماشوں کا مجمع ہوگا، ہائے پتھروں کی بارش ہوگی، ہائے منادی ندا دے کے کہہ رہا ہوگا پتھر مارو باغی کی بہن آگے۔ بی بی اس وقت کیا کرو گی؟ اب جب دوسری طرف دیکھا نا حسین ماں کے جنازے سے مسا مجھے ہمت نہیں اتنا مسائب پڑھ سکوں۔ جناب حسین ماں کی میت سے چند قدم کے فاصلے پر کھڑا ہے۔ مولا علی نے کہا حسین ماں کا آخری دیدار نہیں کرنا، ماں کا آخری دیدار نہیں کرنا، اماں زہرا جا رہی ہے، آخری دیدار کر لو۔ علی کا بیٹا حسین ابن علی کے آنسو بڑھے اور رو کر کہتے ہیں بابا
اگر میری ماں فخر مریم ہے میں فخر عیسیٰ ہوں، جب تک میری ماں نہیں بلاتی میں نہیں آؤں گا۔ ہائے حسین تیری نام اٹھانے والی ماں زندگی میں تو ناز اٹھاتی رہی۔ علامہ مجلسی کے لفظ ہے کہ کیا ہوا کہ جنازہ ہلا، کفن کے بند ٹوٹ گئے، زہرا کے ہاتھ بلند ہوئے، آواز آئی آؤ میرا کربلا کا غریب بیٹا، آؤ میرا کربلا کا مظلوم بیٹا۔ مولا آج تو ماں ناز اٹھا رہی ہے، کیا پتا کل کربلا میں تیرا لاشا پائمال ہو جائے گا۔ ہائے اشقیاء کے لاشیں تو بنو، حسین تیرے لاشا اٹھانے والا کوئی نہیں۔ یا حسین 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 یا Bahar
لال باغی کند عزیزانت ذکر حیدر شد از بعد تو مادرم من شوم به قربانت یا زهرا یا زهرا یا زهرا یا زهرا مظهر نور کبریا زهرا همسر شاه لافتا زهرا مظهر نور کبریا زهرا همسر لافتا زهرا صرف و سادات کی نہیں مادر پر ازادار کی باپ زهرا یا زهرا یا زهرا یا زهرا یا زهرا سورہ کوثر خدا زہرا مادر شاہ کربلا زہرا سورہ کوثر خدا زہرا مادر شاہ کربلا زہرا لالہ باغ مصطفیٰ زہرا ہمسر باغ مرتضیٰ زہرا یا زہرا یا زہرا یا زہرا یا زہرا تسمیت غازیت علی مولا فاطمہ تسلیت غازیت علی مولا فاطمہ در غمشی دلگا بوات پرنم تا غیابت کنم عصا والله یا زهرا یا زهرا یا زهرا یا زهرا طالب و لطف و آشنا باشد یک نظر کن همین دعا باشد طالب و لطف و آشنا باشد یک نظر کن همین دعا باشد در لحد برزخ و قیامت هم کن شفاعت این التجا باشد یا زهرا یا زهرا یا زهرا یا زهرا یا حسین یا حسین یا حسین حسین یا 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 حسین حسین یا 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 حسین حسین یا حسین یا حسین ہائے مظلومہ فاطمہ زہرا ہائے مظلومہ فاطمہ زہرا ہائے مظلومہ فاطمہ زہرا ہائے مظلومہ فاطمہ زہرا جیسے صدمے آپ بھی سہ گئی بابا کے بن گر یہ بڑھ جاتے
دنوں پر مثل شب ہو جاتے دن، ہائے معصومہ فاطمہ زہرا، ہائے مظلومہ فاطمہ زہرا، ہائے مظلومہ فاطمہ زہرا۔ ہے لقب صدیقہ تیرا، جانتے تھے یہ سبھی، ظلم کے دربار میں تو پھر بھی جھٹلائی گئی، حق نہیں پایا فاطمہ زہرا، ہائے مظلومہ فاطمہ زہرا، ہائے مظلومہ فاطمہ زہرا۔ تیرے در پر خود رسالت جو کہ کرتی دی سلام، پھر بھی امت نہ سمجھا تیرا منصب اور مقام، در جلا ڈالا فاطمہ زہرا، ہائے مظلومہ فاطمہ زہرا، ہائے مظلومہ فاطمہ زہرا۔ مٹ نہیں پایا کبھی بھی باپ کا غم قلب سے، غم نیا ایک مل گیا ہے قدر محسن کا تجھے، قلب روتا تھا فاطمہ زہرا، ہائے مظلومہ فاطمہ زہرا، ہائے مظلومہ فاطمہ زہرا۔ سینہ شبر کو چوما اور گلا شبیر کا، چوم کے زینب کے بازو رو پڑی بے ساختہ، کیا خیال آیا فاطمہ زہرا، ہائے مظلومہ فاطمہ زہرا، ہائے مظلومہ فاطمہ زہرا۔ کہتی ہے فضا سے بی بی اے کنیز باوفا، تیرے ذمے زینب و کلثوم کو میں نے دیا، روتی ہے فضا فاطمہ زہرا، ہائے مظلومہ فاطمہ زہرا، ہائے مظلومہ فاطمہ زہرا۔ خانہ حیدر میں برپا ایک قیامت ہو گئی، وقت وہ آیا کہ بی بی کی شہادت ہو گئی، عرش پر آیا فاطمہ زہرا، ہائے مظلومہ فاطمہ زہرا، ہائے مظلومہ فاطمہ زہرا، ہائے مظلومہ فاطمہ زہرا۔ بولے در وقت رخصت ماں کو پیار لواؤ گے، بولے ماں بلائے گی تو پھر آ جائیں گے، رو پڑی جو سنا فاطمہ زہرا، ہائے مظلومہ فاطمہ زہرا، ہائے مظلومہ فاطمہ
فاطمہ زہرا ہائے مظلومہ فاطمہ زہرا ہائے مظلومہ فاطمہ زہرا